آ کے چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے بھی نشے سے منع کیا ہے اور کرنا چاہیے، اور اس کے مضر اثرات صحت پر، معاشرے پر بہت برے ہیں۔ شریعت نے بھی منع کیا ہے اور ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ یہ بھی اس دور کا تقاضا ہے جو میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے بھی ایک وجہ پیش کی ہے کہ شریعت والوں نے نشے کو کیوں حرام کیا ہے۔ طبی وجوہات الگ ہیں، شرعی وجوہات الگ ہیں۔ میری ایک شاعرانہ وجہ اور شریعت کے ایک حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے۔ بھائی پل صراط سے تو ہم نے گزرنا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں تو وہاں سے گزرنے نہیں گزر کوئی نہیں سکتا۔ حضور پاس کریں گے تو پاس ہوں گے۔ تو یہی میرے دادا نے کہا تھا نا کہ لجپال کرے سی پاس آسان، وہ پاس رہ کر ہمیں پل صراط سے پاس کریں گے، اور ہمارے پاس ان کی نسبت کا پاس ہوگا، اور ان کو بھی قیامت کے دن ہمارا پاس ہوگا۔ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے۔ پھر حضور بھی سامنے ہوں گے، اگر حضور کی سامنے آپ کی شان دیکھ کر لڑکھڑا جانا تو بڑے لوگ کھڑکھڑا جاتے ہیں۔ میر انیس نے کیا کہا تھا کہ کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصحا کی۔ وہ تو زبانیں بھی لڑکھڑا جاتی ہیں، قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن حضور کے سامنے اگر نشے کی وجہ سے قدم لڑکھڑا جائے تو حضور کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی کہ آپ نے حرام فرمایا، منع فرمایا، اور امت یہ کام کرتی رہی۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ اور طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے، مسکرا کے چلے۔ طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے، مسکرا کے چلے۔ اور ایک جان نات، مجھے جن شعروں پر لطف آتا ہے، ویسے تو اپنی اولاد سبھی پسند ہوتی ہے، شعر اولاد کی طرح ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں شاعروں نے لکھا ہے، لیکن کچھ بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ایک شعر بھی مجھے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے، اور غسل دینے کی وجہ جو ہے فقہ نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، ہم غسل دیتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، نہ کسی نے قبر میں نماز پڑھنی ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں وضو کرایا جاتا ہے۔ تو میں نے بہت سوچا، فقہ نے اس کی وجہ کوئی نہیں لکھی، میں نے ایک شاعرانہ وجہ پیش کی، آپ دیکھیں شاید آپ پسند ہے۔ بہت کچھ میں نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے، کوئی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنا، تو وضو کس لیے کرایا جاتا ہے، غسل کس لیے دیا جاتا ہے، وضو بھی کرایا جاتا ہے نا، پہلے وضو پھر غسل۔ اچھا، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، توجہ چاہتا ہوں وزیر آباد والوں، آج میں توجہ چاہتا ہوں آپ۔ اتفاق سے ہم بازار میں بیٹھے ہیں، اور یہ بازار دنیا ہے، اور جب قیامت کے دن
ان کے جلووں کا بازار سجے گا، تو یہ بازار آج دنیا کے اس بازار میں ہم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے گواہی دینی ہے اس پر، آپ کے دل نے گواہی دینی ہے کیا کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ نظر بعالم پاکیزگی 100 بار اگر تم توبہ تروڑی ہے نا تو پھر گناہ تے چلا گیا، پھر توبہ تروڑی، پھر گناہ تے چلا گیا، پھر توبہ کی تھی، پھر گناہ تے چلا گیا، پھر بھی میرے پہ دروازے تے آ۔ اے نومیدی نہیں آ، اے ماں پیو دا دروازہ نہیں، اے کریم دا دروازہ ہے۔ کی میں آخیا کہ کریم دا در ہے، آ مڑ گیا، توبہ تروڑیت کی ہے، میں کو بدل گیا، میں اللہ نہیں رہا، تیرے توبہ نہ کرنے دے وقت پہ میری ذات بدل گئی، میری عادتیں بدل گیا، میں تے میری عادتیں نہیں بدلیاں، میں اونجی کریم ہوں۔ پھر ریاض خیر آبادی نے اسی مضمون کو کیا کہ جامع میں توبہ شکن، میں جام پیتا شراب دا تو میری توبہ جڑی ٹوٹ جاتی، تے توبہ میری جام شکن، پھر میں توبہ کرنا تو میں پیالہ پان دینا ہوں نہیں پینی، جامع میں توبہ شکن، اینج جام لانا شراب دا منہ نال تے توبہ پائی جانی، توبہ ٹوٹ جانی، تے توبہ میری جام شکن، پھر میں توبہ کرنا تو پھر میں جام پان دینا، کدھر جام منہ نہ لانا توبہ نو پان دینا، تے کدھر توبہ کر کے جام نو بنتا، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، ڈھیر لگے ہیں سامنے، کدے توبہ تروڑنا تے کدے جام نو تروڑنا، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں، اتنا عہد شکن ہے انسان، اتنا لالچی ہے، اپنی گل سے قائم نہیں رہ سکتا ہے جی، ضعیف جو ہے فرمایا میں تیرے مزاج کو جانتا ہوں، تو کدے جام پان دیتا ہے، کدے توبہ نو پان دیتا ہے، ساری عمر تیری اس لڑائی بچ رہتی ہے، پھر بھی میں کہہ رہی کہ آخری ٹائم سکرات الموت تو پہلے میرے دروازے تے آ جائے، توبہ بھی حسن دی چلک میں دنیا اگوں مقامہ نہیں، جیڑے محبوب تے میں پروانے عاشق کیتے نا، او انہاں نسلاں وچ بھی کچھ نہ کچھ جلوے ویکھنے میں جان۔ گل سن، اسی امام حسن دی اولاد ہاں، سمجھ آئی نا، عبداللہ المہر دی اولاد ہاں، ساڑھے خاندان دے علی حجویری، دادا علی حجویری ساڑھے خاندان دے، آپ بھی امام حسن دی اولاد ہیں، اے مصر دے تباہی سادات اے بھی ساڑھے خاندان دے، غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی امام حسن دی اولاد ہے، مادرش حسینی نسب استو پدر وہ زولاد حسن، نہ جانے اب وہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں، نہ جانے اب وہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں، سنا تو دی ہے انہیں داستان سنانے کو، کہو کہ ہم سے رہیں دور حضرت وائس، کہو کہ ہم سے رہیں دور حضرت وائس، پڑھے کہیں کہ یہ آئے سبق پڑھانے کو، اب ایک جشن قیامت ہی اور باقی ہے، اداؤں سے تو وہ بہلا چکے زمانے کو، شب فراق نہ تم آ سکے نہ موت آئی، غموں نے گھیر لیا تھا غریب خانے کو، نصیر جن سے توقع تھی ساتھ دینے کی، تلے ہیں مجھ پہ وہی انگلیاں اٹھانے کو،